محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بازاروں کے اندر ٹہل رہے تھے، رات میں سول ڈریس پہن کر، عام آدمی کا لباس پہن کر ٹہل رہے تھے۔ ان کی یہ عادت تھی کہ وہ رات میں کبھی بھی سول ڈریس پہن کر شہر میں گھومنے لگتے تھے تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ رعایا کس طرح سے رہتی ہے، کہیں کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں کسی کو پریشان تو نہیں کیا جا رہا ہے، تو وہ گھوما کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ جا رہے تھے تو دیکھا کہ 3-4 لوگ آپس میں بیٹھ کر گٹر پٹر کر رہے ہیں۔ ان کو اندازہ ہو گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ چوری ڈکیتی کرنے والے لوگ ہیں، تو جا کر بیٹھ گئے۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے بڑے ہی ہوشیاری کے ساتھ کہا کہ میں بھی تم ہی میں سے ہوں، یعنی میں بھی انسان ہوں۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ ہم چاروں چور ہیں، یہ بھی شاید چور ہی ہے، تو کہا اچھا بیٹھ جاؤ، 4 سے 5 بھلے پانچوں مل کے کوئی نہ کوئی کام کریں گے، آج بڑا کام کریں گے۔ پانچوں کے پانچوں بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد سب نے کہا بھی چلو بتاؤ کون کام کر سکتا ہے، کس کے پاس کیا خوبی ہے، کیا اسکل ہے وہ بتاؤ۔ آج کے وقت میں دھوکہ دھڑی کو، مال گھما لینے کو، چوری کر لینے کو اسکل کہتے ہیں، فن کہتے ہیں۔ جیسے جھوٹ بولنا آج کے وقت میں ایک فن ہے یا نہیں ہے؟ لوگوں کو گول پھراتے رہنا یہ ایک فن ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا یہ ایک فن ہے، 2 روپے کا مال جھوٹ بول کے 20 روپے میں بیچ دینا یہ ایک فن ہے، کسی کی شادی کسی کے ہاں لگوا دینا جھوٹ بول کے یہ ایک فن ہے۔ آج کے وقت میں فن ہے یا نہیں فن ہے؟ اور اگر وکیل ہے تو جو جتنا زیادہ جھوٹ بول لے وہ اتنا بڑا وکیل ہے اور اتنا بڑا فن اس کے پاس ہے۔ حالانکہ ان سارے فنوں کا نتیجہ کیا ہے، ریزلٹ کیا ہے، وہ بعد میں بتاؤں گا۔ تو اس نے کہا چلو اپنے اپنے اسکلز بتا دو، اپنے اپنے فن بتاؤ، کون کس فن میں ماہر ہو، کس کو کیا اسکل آتی ہے، کیا ہنر آتا ہے۔ تو ایک نے کہا کہ بھائی میرے اندر یہ ہنر ہے کہ کتنی ہی مضبوط دیوار کیوں نہ ہو اس میں ہال کر دیتا ہوں، سوراخ کر دیتا ہوں۔ دوسرے نے کہا واہ، میرے اندر بھی ایک فن یہ ہے کہ کتنی ہی اونچی عمارت اور بلڈنگ کیوں نہ ہو اس پر میں رسی پھینک کر چڑھ جاتا ہوں، اس طرف چلا جاتا ہوں، میرے لیے کسی بھی دیوار کو پار کرنا، اس طرف جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تیسرے نے کہا کہ اچھا میرے اندر یہ فن ہے کہ میں سونگ کر بتا سکتا ہوں کہ خزانہ کہاں رکھا ہوا ہے۔ کہ واہ، تب تو بہت آسانی ہو گئی، خزانہ کہیں پر رکھا ہوا ہوگا، کسی کا بھی، کسی کی تجوری رکھی ہوئی ہوگی، تم بتا دینا ہم اٹھا لیں گے وہاں سے۔ کہ بہت اچھا۔ چوتھے نے کہا کہ میرے اندر یہ خوبی ہے کہ میں کتے کے بولنے کی آواز سن کر یہ سمجھ سکتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ کہ واہ، تم تو جانور کی زبان سمجھتے ہو، کہیں پر کسی کتے نے گڑبڑ کیا تو تم بتا دینا۔ کہ بہت اچھا۔ چوتھے نے کہا کہ اچھا میرے اندر خوبی یہ ہے کہ میں جس کو رات کے اندھیرے میں دیکھتا ہوں دن کے اجالے میں بھی اسے پہچان لیتا ہوں۔ کہ واہ، بہت خوبی ہے۔ پانچواں جو نیا آیا تھا محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اس سے پوچھا کہ بھائی نئے ساتھی بتاؤ تمہارے پاس کیا خوبی ہے؟ تو انہوں نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ میری داڑھی میں یہ کمال ہے کہ جب میں مسکرا کر اسے ہلاتا ہوں تو جو مجرم ہوتے ہیں سب کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ تو چاروں کہنے لگے واہ، ہمارے سردار تو آپ ہی ہوئے، چوری کا کام تو ہم لوگ کمپلیٹ کر لیں گے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ پکڑے گئے تو چھڑانے والا پارٹی بھی یہی موجود ہے، لہٰذا آج تو چوری کرنے کی ساری چیزیں موجود ہیں، اس لیے آج ڈرنا اور گھبرانا ہی نہیں ہے۔ اور پھر باتیں ہونے لگی کہ آج کوئی چھوٹی موٹی چوری نہیں کرنی، آج کوئی ایسا ہاتھ مارنا ہے کہ پوری زندگی دوبارہ چوری کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ جیسے مثال کے طور پر ورلڈ بینک کو لوٹنا ہے آج، اس طرح کی باتیں ہونے لگی۔ بات ہوتے بات آئی کہ بھائی ایسا کیا جائے جو شاہی خزانہ ہے، جو محل کا خزانہ ہے، بادشاہ کا خزانہ، اس سے بڑا تو کوئی خزانہ ہو نہیں سکتا ملک کے اندر، تو آج بادشاہ کے خزانے پہ ڈاکہ ڈالا جائے۔ اس لیے کہ آج یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ خزانہ رکھا کہاں ہے، کیونکہ ناک سے سونگ کر بتانے والا آدمی موجود ہے، اسکل موجود ہے، اس کے پاس ہنر اور فن موجود ہے۔ اور اگر کسی روم کے اندر رکھا ہوا ہوگا تجوری کے اندر تو اس کے اندر سوراخ کرنے والا آدمی بھی موجود ہے۔ اور اگر اندر جانا ہے قلعے کے اندر سے گیٹ کھولنے کے لیے تو قلعے کے اندر جانے والا آدمی بھی موجود ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ پکڑے چلے گئے، بادشاہ نے پکڑ لیا تو ہم کو چھڑانے والا آدمی بھی آج موجود ہے۔ آج تو ہم پکڑے بھی نہیں جانے والے، پکڑے بھی گئے تو کیا غم ہے، لہذا آج بادشاہ کا خزانہ لوٹا جائے۔ پانچوں نے کہا ڈن، چلو بھائی۔
پانچوں کے پانچوں چلے وہاں سے، چلتے ہوئے جب آگے آئے تو رات میں کتے تو بھوکتے ہی رہتے ہیں، وہ اپنی زبان میں کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، تو ایک کتا بھوکنے لگا، پھر کئی سارے کتے بھوکنے لگے، تو کتے کی آواز پہچاننے والے سے کہا گیا کہ کتے کی آواز سن کر بتاؤ کہ کتا کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کتے سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ کمبختو بادشاہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن یہ سننے اور جاننے کے بعد بھی کسی کا دھیان ادھر نہیں گیا، کسی نے یہ سوچنا گوارا نہیں کیا کہ ہم پکڑے جائیں گے اور بادشاہ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے کہ دولت کی ہوس کی پٹی آنکھوں پہ چڑھ گئی تھی، کانوں پہ چڑھ گئی تھی، عقلوں پہ چڑھ گئی تھی۔ جو حال آج ہمارا ہے کہ آج دنیا کی دولت کی ہوس کی پٹی ہمارے آنکھوں پہ ایسی چڑھی ہوئی ہے کہ ہمیں نہ سچ سمجھ میں آتا ہے، نہ جھوٹ سمجھ میں آتا، نہ حلال سمجھ میں آتا ہے، نہ حرام سمجھ میں آتا، نہ صحیح سمجھ میں آتا ہے، نہ غلط سمجھ میں آتا۔ پیسہ آنا چاہیے، چاہے حرام طریقے سے آئے یا حلال طریقے سے آئے، جھوٹ بول کر آئے یا سچ بول کر آئے، کسی کو دھوکہ دے کر آئے یا شریا یا رشوت لے کر آئے، چاہے جہیز میں آئے یا کما کر آئے، جیسے بھی آئے پیسہ آنا چاہیے، مال آنا چاہیے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے، علماء بتاتے ہیں، قرآن کریم کہتا ہے، علماء بتاتے ہیں کہ یہ لینا حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے، جہیز لینا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، دوسروں کو ستانا حرام ہے، دوسرے کی زمین ہڑپ کر لینا حرام ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے کانوں پہ جو نہیں رینگتی، ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آتا۔ قرآن کریم کہتا ہے، حدیث پکار پکار کر کہتی ہے، تمہیں مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، وہاں پہ تمہیں اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا، تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں خبر دی ہے، تمہیں پلسراج سے گزرنا ہے، اللہ کے سامنے موجود ہونا ہے، نیچے جہنم ہے، اس سے بچنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں سوائے اس کے کہ تقوی اختیار کرو، لیکن اس کے باوجود بھی ہم تقوی اختیار نہیں کرتے۔ دنیا کے ہوس کی پٹی ہمارے آنکھوں پہ چڑھی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ کمبختو بادشاہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ کیا تمہارا کان خراب ہو گیا؟ چلو آج جب کوئی مولانا صاحب سمجھاتے ایسا نہ کرو، رہنے دو مولانا، اپنی بات اپنے پاس رکھو۔ سچی بات ہے یا نہیں ہے؟ ایسے انہوں نے کہا بس رہنے دو، تمہارا کان خراب ہو گیا ہے، تم پہلے سنتے ہوگے، اب سننا بند کر چکے، چلو رہنے دو۔ یہ پانچوں کے پانچوں آگے گئے، کمند پھینکنے والے نے رسی پھینکی، چڑھ کر اس طرف گئے، اندر سے ڈور کھولا، یہ سب کے سب اندر گئے، پھر روم میں پہنچے، قلعے کے اندر سونگ کر ناک سے سونگ کر پتہ بتانے والوں نے بتایا کہ خزانہ کہاں رکھا ہوا ہے، وہاں سے سوراخ کرنے والے نے اس کے اندر سوراخ کیا اور خزانہ نکال لیا گیا۔ اس کے بعد سب ایک جگہ پر واپس آئے، سب کو حصہ بانٹ دیا گیا۔ بانٹنے کے بعد یہ جو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، بادشاہ نے کہا کہ یہ تو ایک بڑا ہاتھ مار لیا ہم لوگوں نے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کا ایڈریس بھی معلوم ہونا چاہیے، تعارف ہونا چاہیے، انٹروڈکشن، تاکہ پھر دوبارہ کبھی ضرورت پڑے تو ہم سب لوگ کیا ہو سکیں، اکٹھے ہو سکیں۔ سب نے کہا ہاں بالکل درست، بالکل صحیح کہا، آپ تو ہمارے سردار ہیں، آپ جیسے کہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لہذا سب لوگ ایک دوسرے سے ایڈریس کا تبادلہ کرنے لگے، اپنا ایڈریس دینے لگے اور اس کا ایڈریس لینے لگے۔ بادشاہ نے بڑی ہوشیاری سے سب کے ایڈریس لے لیے اور محل آنے کے بعد پولیس والوں سے کہا فلاں 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 جگہ سے فلاں فلاں آدمی کو پکڑ کر باندھ کر یہاں حاضر کرو۔ چاروں کو پکڑا گیا اور پکڑنے کے بعد الٹا باندھ کے لوگوں کے سامنے ذلت کے ساتھ لا کے دربار میں کھڑا کیا گیا۔ اب یہ چاروں کے چاروں پریشان کہ یار وہ جو رات میں پانچواں تھا وہ تو ہے ہی نہیں، چھڑائے گا کون ہم کو؟ اس نے تو کہا تھا کہ میری داڑھی میں یہ کمال ہے کہ جب میں مسکرا کر اسے ہلا دیتا ہوں تو مجرموں کی بخشی ہو جاتی ہے، مجرموں کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ وہ تو بندہ ہی نظر نہیں آ رہا، آگے چھڑائے گا کون ہمیں؟ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ اپنے تخت پر آئے اور آنے کے بعد کہا کہ یہ چاروں وہ لوگ ہیں جنہوں نے رات میں شاہی خزانہ لوٹا ہے اور میں خود گواہ ہوں اس کے اوپر، گواہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان سب کو لے آ کر پھانسی دے دو۔ جب یہ حکم اس نے سنایا تو یہ چار میں سے تین کے تین ایک دم خوف زدہ ہو گئے اور یہ جو چوتھا تھا یہ مسکرانے لگا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم مسکرا رہے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ تمہارے لیے پھانسی کا آرڈر دیا گیا ہے۔ یہ تینوں بھی اسے حیرت سے دیکھنے لگا کہ ارے میاں تم مسکرا کیوں رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میرے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ جسے میں رات کے اندھیرے میں دیکھ لیتا ہوں اسے دن کے اجالے میں پہچان لیتا ہوں۔ میری آنکھوں نے پہچان لیا ہے کہ آپ وہی ہیں جو رات ہمارے ساتھ تھے۔ رات اندھیرے میں ہم نے آپ کو دیکھا تھا، اب اس روشنی میں دیکھ رہا ہوں، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھاتی، یقیناً آپ وہی ہیں جو رات ہمارے ساتھ تھے۔ بس چاروں کے چاروں کہنے لگے اے بادشاہ یقیناً ہم مجرم ہیں،
یقیناً ہم نے غلط کیا ہے، لیکن رات میں آپ نے کہا تھا کہ جب میں مسکرا کر اپنی داڑھی ہلا دیتا ہوں تو مجرموں کی چھٹی ہو جاتی ہے، مجرموں کی جان بخشی ہو جاتی ہے۔ اے بادشاہ، یقیناً ہم لوگ مجرم ہیں، لیکن ہم نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، آپ کا کام باقی ہے۔ اللہ کے واسطے اپنا وعدہ پورا کیجئے، ہم آج سے توبہ کرتے ہیں، آج سے کبھی گناہ نہیں کریں گے، آج سے کبھی چوری نہیں کریں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ کمبختو سنو، نادانو سنو، جس چیز کو تم کامیابی سمجھ رہے تھے، جس چیز کو تم ہنر سمجھ رہے تھے، جانوروں کی زبان سمجھنا، سونگ کر خزانے کا پتہ معلوم کر لینا، موٹی سے موٹی دیوار کے اندر سوراخ کر دینا، اونچی سے اونچی دیوار پر کمند ڈال کر اس طرف چلے جانا، چڑھ جانا، جن چیزوں کو تم خوبی سمجھ رہے تھے، جس کو تم اسکل سمجھ رہے تھے، ہنر سمجھ رہے تھے، کامیابی کا معیار سمجھ رہے تھے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم پر آج ذلت سوار ہے اور پورے درباریوں کے سامنے تم ذلیل ہو رہے ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم موت کے منہ میں کھڑے ہو اور تمہارے لیے پھانسی کا آرڈر سنایا گیا ہے۔ لیکن سنو، ایک معرفت ہے، تم نے پہچانا ہے، اس پہچان کی وجہ سے ہم تمہیں رہا کرتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر ایک نتیجہ نکالا ہے، ایک رزلٹ نکالا ہے کہ دنیا کے اندر جو آدمی جھوٹ بولنے کو، غلط کرنے کو، اللہ کی نافرمانی کرنے کو، دھوکہ دینے کو، رشوت لینے کو، شراب پینے کو، دوسرے کی زمین ہڑپ کر لینے کو، دوسرے پر ظلم کرنے کو، اللہ کی نافرمانی کو، مال و دولت اکٹھی کر لینے کو، زمین کی بہتات کر لینے کو، جو بھی اللہ کی نافرمانیاں ہیں اسے کر لینے کو، جو یہ سمجھتا ہے کہ کامیابی ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں مال بہت زیادہ جمع کر لوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں زمینیں خرید لوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی ڈگری حاصل کر لوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی گاڑیاں خرید لوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں فیکٹریاں لگا لوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، جو یہ سمجھتا ہے کہ میرا بڑا بینک بیلنس ہو جائے گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، نہیں، یہ سب کے سب دھوکہ ہے۔ اگر کسی نے بینک بیلنس جمع کر لیا، حلال و حرام کی تمیز نہیں کی، زمینوں پہ زمینیں خریدی، حلال و حرام کی تمیز نہیں کی، جنہوں نے دنیا کے اندر بڑی عیش کی زندگی گزاری، حلال و حرام کی تمیز نہیں کی، ان سارے مال و دولت کا نتیجہ، ان سارے عہدوں کا نتیجہ، ان سارے ڈگریوں کا نتیجہ، ان سارے ہنر اور فن کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کل قیامت میں وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا، میدان محشر میں ذلیل و خوار کیا جائے گا، قبر میں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اس کا کوئی بھی دنیا کا عمل ایسا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، اس کو بچا نہیں سکے گا، اس کے کسی کام کا نہیں ہوگا۔ کامیاب تو وہی آدمی ہوگا جو دنیا میں اللہ کو پہچانے گا، محمد رسول اللہ کے احکام کو پہچانے گا، اللہ نے یہ جو جان دی ہے اس کو اللہ کے راستے میں لگائے گا، اللہ نے جو مال دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں لگائے گا، اللہ نے جو اولاد دی ہے اسے اللہ کے راستے میں لگائے گا، یہی بندہ کامیاب ہوگا۔ اس کے علاوہ کامیابی کا دنیا میں کوئی معیار نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ فمن زحزح عن النار، جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ تمام لوگ ناکام ہیں، ناکام ہیں، ناکام ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اللہ کے احکام پر عمل کیا، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ لہذا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے لیے اپنے آپ کو بچھا دیجئے، اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کیجئے، اللہ راضی ہو گیا تو آپ اور ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی سب چیز اپنی بارگاہ میں قربان کر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔